اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات غور سے سنیے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خدا کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ قوم بنی اسرائیل جب خدا اس کو مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو بیابان کے اندر، صحراؤں میں، جنگلات میں، ویرانے میں، دن کے دھوپ میں اور رات کے اندھیرے میں جب خدا اجالا کرتا اور دن کو سایہ بن کر ان کی حفاظت کرتا تھا، اس بیابان کے اندر جب موسیٰ نے 12 قبیلوں کے ایک ایک شخص کو جو رئیس تھے، امین سادے تھے، اپنے قبیلے کے سردار، ان میں سے چنے ہوئے لوگ، ایک ایک قبیلے میں سے اس نے ایک ایک آدمی کو اس ملک میں بھیجا جس ملک میں خدا ان کو لے کے جانا چاہتا تھا، اس ملک میں جس کا خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وہ ملک دوں گا، تیری نسل کو دوں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، وہاں پر زمین کے فرش پر، درختوں پر بڑے بڑے شہد کے چھتے ہوتے ہیں۔ ایک وقت سیموئیل کے دور میں جب جنگ کر رہے تھے تو ساؤل کے بیٹے یوناتان نے جنگ کے دوران اس کو بھوک لگی یا تھک گیا تو اس نے اپنی چھڑی کو وہ چھتے میں لگایا اور اس کو اپنی زبان سے کھایا تو کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، میری آنکھوں میں روشنی، میں ایمٹی ہو گیا۔ وہ ملک جو دودھ اور شہد والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہر قبیلے کے لوگوں، تم میں سے میں نے ایک ایک شخص لیا ہے اور 12 لوگ ملک کنعان کو، جس کا موجودہ نام فلسطین ہے، ملک کنعان کو جاؤ اور وہاں جا کر اس ملک کی جاسوسی کرو، اس کے راستے کیسے ہیں، وہ پہاڑی ملک ہے، میدانی ملک ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی زراعت کیا ہے، ان کی فصل کیا ہے، ان کی ندیاں کیسی ہیں، وہاں پانی کتنا ہے، وہاں کی فصل کیا ہے، وہاں کا فروٹ کیا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، جاؤ ان ساری باتوں کی جاسوسی کر کے آؤ، کیونکہ خدا نے ہمیں وہ ملک دینا ہے اور ہم کیسے کیسے اس پر چڑھائی کریں گے۔ خدا نے موسیٰ کو کہا اور موسیٰ نے ان 12 لوگوں کو اس ملک میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر جاسوسی کر کے آؤ۔ کتنے لوگ وہاں پر گئے ہیں؟ زور سے بولیے۔ ہر قبیلے میں سے ایک شخص، اور ان میں 2 نام، یشوا، دوسرا نام کالب۔ یشوا اور کالب 10 لوگ اور تھے اور 2 یہ تھے، 12 لوگ تھے۔ اور جب یہ اس ملک میں کئی دن گھوم پھر کے وزٹ کر کے جاسوسی کر کے اس کا طول و عرض اس کے سارے
چیزوں کی انہوں نے خبر کر لی، تو موسیٰ نے کہا تھا جب واپس آؤ گے تو اس ملک کی سوغات لیتے آؤ، جب واپس آؤ گے تو اس ملک کی بائبل بیان کرتی ہے جب یہ جاسوسی کر کے واپس آ رہے تھے تو دو شخصوں نے ایک چھڑی پر انگوروں کا بہت بڑا گچھا اٹھایا۔ کتنے لوگوں نے؟ دو لوگوں نے انگور کی ایک ٹہنی کا گچھا دو لوگوں نے کندھوں پر چھڑی رکھ کے کھایا۔ تب حساب لگاؤ کہ وہ ملک کتنا دور شہر سے بھرا ہے۔ انگور کا گچھا دو لوگوں نے اٹھایا۔ تمہارے ادھر آتے ہیں اتنے گچھے ہوتے ہیں اور وہ اتنا بڑا کہ دو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اتنا سبز برکت فروٹ والا ایسا ملک جس کے بارے میں خدا نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ پورا سال میری نظر اس ملک پر لگی رہتی ہے، پورا سال، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک مہینہ بھی، ایک پل بھی میری نظر اس ملک سے جدا نہیں ہوتی۔ میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے، اس ملک پر میری نظر لگی رہتی ہے، اور جب تم واپس آؤ تو وہاں کا فروٹ لیتے آنا۔ 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت سنیے غور سے۔ اور وہ وادی اسکار میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے دو آدمیوں نے ایک لاٹھی پر اٹھایا۔ کتنے آدمیوں نے؟ تو گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ غور کریں، جب خدا پیار کرتا ہے تو وہ برکتوں کی کمی آنے نہیں دیتا، پر شرط یہ ہے کہ پیار کرنے والا پیار کا جواب پیار سے دے۔ اتنا بڑا جب یہ واپس آئے تو آ کے موسیٰ کو جب انہوں نے خبر دی تو ان میں 10 آدمی بزدل، کمزور دل، ڈرپوک، کچھ نہ کرنے والے، جب وہ واپس آئے تو موسیٰ نے ساری قوم اسرائیل کی جماعت کو جمع کیا۔ تو بائبل کہتی ہے جب انہوں نے خبر دی تو 10 آدمیوں نے بری خبر دی۔ 10 آدمیوں نے، لوگ بڑے بڑے قداور ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈے نظر آتے ہیں، ان کے قد بھی بڑے ہیں، بڑی اناق ہے، اور وہاں کے ملک پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بائبل کہتی ہے وہ جماعت رونا اور چیخے مارنا شروع ہو گئی۔ کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے؟ کیونکہ 10 بزدل نکمے بزدلوں نے بری خبر دی ہے۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر بزدل لوگ ہیں، بزدل کلیسیاں ہیں۔ کچھ لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ترقی کرنے نہیں دیتے، وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے خبر دی، 13ویں باب کی آخری آیت سنیے، جو 10 لوگوں نے خبر دی تھی، ان کی خبر یہ ہے، اور ہم نے وہاں بڑی اناق کو بھی دیکھا ہے جو جبار ہیں، جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے نگاہ میں ہیں۔ ہم ان کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ ٹڈے ہیں۔ ہم ان کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ وہ بہت بڑے قدور ہیں، ہم اپنی نگاہ میں ان کے سامنے ٹڈے ہیں، اور ان کی نگاہ میں بھی ٹڈے ہیں۔ وہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو لے جائیں گے، وہ لوٹ کا مار ہو جائے گا۔ کاش کہ ہم مصر میں چلے جاتے، کاش کہ ہم مصر میں مر جاتے، کاش ہم اس بیابان ہی میں مر جاتے۔ کیا مانگا بزدلوں نے؟ موت مانگی ہے۔
بولیے کیا مانگا ہے؟ جب تمہارے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں، کسی طرف کوئی بس نہیں چلتا، بیماری ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی اور حالات روز روز نیچے جاتے ہیں، تو اس وقت انسان کیا مانگتا ہے؟ تو یہ کن کی نشانی ہے؟ بزدلوں کی۔ بولیے کن کی نشانی ہے؟ آپ بزدل ہیں کہ دلیر ہیں؟ دلیر۔ لیکن باقی جو تھے ان کی خبر بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا، سنیے تیسر، تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا، چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں اس پر قبضہ کر سکے۔ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر 2 آدمی دلیر اور 10 آدمی بزدل ہیں۔ بولیے آج کلیسیوں میں بڑے لوگ بزدل ہیں، آج خاندانوں کے خاندان بزدل ہیں۔ جب خدا کہتا ہے تو ہم بزدل ہو جاتے ہیں، اپنی انا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے کاش کہ تم کھڑے ہوتے تو کبھی تم بزدل نہ ہوتے۔ غور سے سنیے جو بولنے لگا، ہم ان کی نگاہ میں ٹنڈے ہیں، ہم ان کی نگاہ میں چھوٹے ہیں۔ اے بھائیو، اے بہنو، خدا پر توکل کرو۔ تم تو ان کی نگاہ میں ٹنڈے ہو، پر جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خدا ہے، وہ بڑی انات سے بھی بڑا ہے، وہ سب سے اوپر آسمان پر رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ آمین۔ ہم اس کے نام سے قبضہ کریں۔ لوگ اپنے قد کو دیکھتے ہیں، خدا کے قد کو دیکھیے۔ لوگ اپنی عقل بڑھاتے ہیں، خدا کی عقل پر غور کیجیے۔ لوگ اپنی باتیں بناتے ہیں، خدا کی بات پر غور کرے۔ میں نے ابراہیم، اسحاق اور موسیٰ سے کہا میں تیری نسل کو ملک دوں گا، وہ قد پر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جنگ یہوہ کی ہے، لڑے گا بھی وہ، پر سامنے ہم ہوں گے۔ سامنے کون ہوگا؟ ہم۔ کالب نے کہا چپ کرو، چیخنا بند کرو، اے بزدلو، ڈرپوک، چپ اٹھو۔ ایک دم میں سب رک جائے اور ان پر قبضہ کر لے، کیونکہ خدا ہمارے بزدل، ڈرپوک، ایسے لوگ جو خود بھی نہیں کچھ کرتے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے، وہ ہمیشہ نیگیٹو باتیں کریں گے۔ جب بھی خدا کے کام کی باری آتی ہے تو بزدل لوگ خدا کی توہین کرتے ہیں، بزدل لوگ خدا کی 14واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیے اگر کسی کو مل جائے۔ آمین۔ ایمون کے لیے تعلیم دیں۔ بزدل لوگ، کم دل لوگ جو خدا کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، خدا کو کچھ دینا نہیں چاہتے، ان کے منہ پر منفی باتیں ہیں، وہ خدا کی توہین کرتے ہیں۔ پڑھنے لگا، غور سے سنیے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کریں گے؟ یہ لوگ کب تک میری توہین کریں گے؟ 10 یہ ہیں اور پوری جماعت کو ساتھ ملا لیا، موسیٰ کے خلاف کر دیا۔
ہارون کے خلاف کر دیا. وہ لوگ ہارون کی، موسیٰ کی شکایتیں خدا سے کرنے لگے. جب بھیجا ہی خدا نے موسیٰ کو، جب بھیجا ہی خدا نے ہارون کو، خدا تمہاری شکایتیں سننے والا نہیں ہے. خدا تو اوپر سے دیکھ رہے ہو، تم اس کی شکایتیں کرتے ہو، تم انسانوں کی بات کر رہے ہو، تم تو ڈائریکٹ میری بھی توہین کر رہے ہو، تو کیا تمہاری شکایتیں. اور خدا نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کریں گے، باوجود ان سارے معجزات کے جو انہوں کے درمیان کیے گئے، یہ کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب ہے بزدل لوگوں کے اندر ایمان نہیں، بزدل لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے. وہ کرنے والوں کو بھی کچھ کرنے نہیں دیتے، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، خدا کی توہین کرتے ہیں. معجزے ان کی زندگی میں ہوئے ہیں، معجزے ان کے گھروں میں ہوئے ہیں، معجزے ان کے خاندانوں میں ہوئے ہیں، وہ معجزوں کے باوجود بھی خدا کی توہین ہی کرتے ہیں. یہ بزدل شخص کی نشانی ہے. وہ خدا سے بہت کچھ لے کے بھی انکار کرتا ہے. ایک دن ایک فیملی کی بات میں کر رہا تھا، حالات کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے اور ایماندار حالات کا مقابلہ کرتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. آمین. ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے گھر چلاتے ہیں. بائبل کہتی ہے باوجود ان معجزوں کے وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے. کوئی ہے آپ میں سے ایسا جب خدا کی باری ہے تو کہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نہیں؟ یہ بزدل لوگوں کی نشانی ہے. خدا تجھے دودھ اور شہد والا ملک دینا چاہتا ہے. خدا نے تجھے دکھا دیا کہ وہاں انگور کتنے بڑے ہیں، شہد کتنے ہیں، وہاں کے پہاڑ سونا اگلتے ہیں، وہاں کی زمین فصلیں دیتی ہے، زمین پر شہد ہے، پانی ہے، اور خدا کی نظریں سارا سال لگی رہتی ہیں. اور پھر بھی تم وہاں پر جانا نہیں چاہتے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور یہ کہتے ہائے ہم مر کے چیختے چلاتے کاش کہ ہم مصر میں مر جاتے یا ہم اس بیابان میں مر جاتے. جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے، بولیے جو کچھ مانگو گے تمہارے لیے. خدا نے کچھ دے دے نہیں، ایسی تو نہیں ہوگی کیونکہ تم منہ سے کہتے ہیں. اور خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ ہی کو نہیں ہوئے گا. یہ تم کہہ رہے، اگر تم یہ کہتے ہم خدا کو دینا ہے تو خدا تمہیں دیتا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بڑے قد اور ہے، ہم ٹڈے ہیں، خدا کو دینا بڑا اوکھا کام ہے. خبردار، نیگیٹو باتیں تمہاری زندگی کب کرتی ہیں تمہارے ایمان کا بیڑا کرتا. کبھی نیگیٹو باتیں نہ کریں. وہ توہین کرتے ہیں. جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ سچ بولنے والوں کے اور خدا کے ساتھ چلنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے راہ کے روڑے پہ رکھیں گے، منصوبے غلط بنائیں گے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پاسٹر ہسکیل سروش ہمارے استاد تھے جن سے ہم پڑھتے رہے ہیں، بائبل تھیولوجی ہمیں پڑھاتے تھے. ایک دفعہ ان کی کلیسیا کے اندر 86 خاندان، کتنے؟ 86 خاندانوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور باقیوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. پاسٹر ہسکیل سروش صاحب نے 86 خاندانوں پر لیک پھیر دی. جاؤ میں تم کو اپنے چرچ سے خارج کرتا ہوں. اور لاہور میں آج بھی سب سے بڑی کلیسیا ان کی ہے. ایک دفعہ ان کا چرچ ایک پورا کنال ہے، پورا کنال نیچے ہال ہے اور ایک ہال اوپر ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ اس چرچ میں کم از کم
8 AC لگے ہیں. کتنے؟ سارے بولیے. تو اس نے کلیسیا سے کہا آج آپ نے پیسے دے. انہوں نے کہا ہے کلیسیا دھڑا دھڑ ان کو پیسے دے رہی ہے, دھڑا دھڑ دے رہی ہے, اٹھ رہے ہیں لوگ, جا رہے ہیں, اور ان کے اسٹیج پر اتنا پیسہ ہوا کہ پاسٹر اسکیل سرو صاحب نے کھڑے ہو کر کہا بھائیو بس کرو, اب رہنے دو, 8 AC سے زیادہ ہو گئے, اگر ضرورت پڑی تو بڑے دوبارہ لے لیں گے. آمین. یہ کلیسیا جو ایمان رکھتی ہے وہ حالات کے سامنے جھکے نہیں ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں لوگ بزدلی کے فکر بولتے ہیں, دل تے بڑا کرتا ہے پر پادری صاحب ہم دیکھو نہیں. کاش کہ ہم مصر میں مر جاتے ہیں یا پھر ہم بیابان میں. جب تمہاری سوچ, تمہارے فکرے, تمہارے ایمان کے اندر یہ باتیں ہیں تو پھر کہاں سے؟ بزدل لوگ سچ بولنے والوں کی مخالفت کرتے. 4 باب 10 آیت. تب ساری جماعت بول اٹھی ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بڑے اسرائیل کے سامنے خدا کا جلال نمایا. یشوا اور کالب نے جب اچھی خبر دی تو 10 لوگوں نے بری خبر دی تو پوری جماعت کو ساتھ ملا لیا, اور بری خبر دینے والوں نے اور پوری جماعت نے پتھر اٹھائے اور کہا یشوا اور کالب کو, ان لوگوں کو جو لیڈر ہے سب کو سنسار کر دو. اور وہاں پر لکھا ہے اسی دم خدا کا جلال خیمہ اجتماع میں نمودار ہوا اور لوگ کانپنا شروع. جب خدا نے کہا ہے تو خدا بچانے کی قدرت بھی. آمین. جو سچ بولتے ہیں لوگ ہمیشہ ان کے خلاف ہوتے ہیں, ساتھ صرف خدا ہوتا ہے. اگر لوگ ساتھ مل جاتے تو پھر روتے کیوں, چلاتے کیوں؟ چند لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ملتے ہیں, وہ ساری رات روتے رہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ساری رات رو رو کے کاٹ دیتی ہے. اگر موسیٰ کہنا نا آؤ ساری رات رو رو کے دعا کرو تو نہ کہنا رونا ہوتا ہی کو نہیں, کہیں کہنا ہے پاگل اسی روئیے. ساری رات وہ ابلیس کے لیے روتے رہے. کاش کے خدا کے لیے روتے تو فتح یابی ہو جاتی. ساری رات رو رو کے چیخا مار مار کے آپ بھی روتے رہے, بندیاں رواندے رہے, بچیاں رواندے رہے. اے نہ روئے روٹی کھانے میں نہ نصیب نہیں ہے. یہ بزدل ہے. بزدلوں کو کم بھوک لگتی ہے. جب وہ بزدلی کے عالم میں ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو ان کے سامنے ٹڈے, ہم تو ان کے سامنے ٹڈے. کیا ہم بھی ان کے سامنے ٹڈے؟ میں ہو سکتا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں, پر جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے بھی اوپر ہے. آمین. وعدہ اس نے کیا تھا میں ابراہیم, اسحاق, یعقوب تجھے تیری نسل کو وہ ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. خدا جو دلیر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا جلال دیتا ہے, اپنی حفاظت دیتا ہے. میرے بھائی, میری بہن, میری بیٹی, حالات کیسے کیا نہ ہو جائے, کبھی بزدل کی باتوں کو اندر نہ آنے دے. بزدل کلیسیا نہ بنو, دلیر کلیسیا بنو. ہر حال میں خدا کے ساتھ چلے. خدا تمہارے ساتھ ہے. خدا کو دینے کے لیے خدا جب کہتا ہے قبضہ کرو, خدا کہتا ہے یہ کرو, تو پھر کبھی نیگیٹو باتیں راستے میں آنی نہیں چاہیے. کالب دلیر شخص تھا. کالب تھا کون؟ کالب یہودا کی نسل کا ایک مرد تھا. یہ یہودا کی نسل سے ہے اور انہی کی نسل سے آگے داؤد آیا اور داؤد کی نسل سے یسوع ہے. آمین. جب بھی جنگ ہوتی تھی تو موسیٰ پوچھتا تھا اے خدا سب سے پہلے کون سا قبیلہ جنگ میں جائے؟
اوپر سے خدا آواز دیتا تھا یہودا کا قبیلہ جائے گا. کون جائے گا؟ اور یہودا کے قبیلے نے اچھی خبر دی ہے. یشوا وہ یوسف کے قبیلے سے تھا. یوسف نے سزا بہت جھیلی پر خدا کا دامن نہیں چھوڑا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا کہ نہیں. ہر مصیبت کے بعد ایک سرفرازی آتی ہے. یشوا کالب دلیر شخص تھے. کالب یہودا کی نسل سے تھا اور اس کے باپ کا نام تھا کنزی یفنا. اور کالب کا اپنا بیان ذرا سنیے. کالب کہتا ہے اے خداوند میں نے تیری پوری پیروی کی ہے. میں نے کیسی پیروی کی ہے؟ 14 باب کی 6 ہے، پڑھنے لگا. اور نون کا بیٹا یشوا اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کا ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا. وہی ملک جس میں دودھ اور شہد رہتا ہے ہم کو دے گا. یہ کبھی وہ ملک خدا ہم کو دے گا. نامیت وقت اتنا ہو کہ تم اپنے خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہیں. ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے اور اس کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی آؤ ان کو سنسار کرے. خدا کا جلال ان کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ خدا ہے. اس نے ان کی پوری پیروی کی ہے. ہمارا خدا حسیب خدا ہے، قادر اور قدوس خدا ہے. جو بھی اس کی پوری پیروی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. کالب اب غور سے سنیے. جس ملک کا حال دریافت کر کے واپس آیا تھا انگوروں کا گچھا لے کر آیا تھا. 85 سال کی عمر میں خدا نے ان کو اس ملک میں پہنچایا. جب اس کی عمر 85 سال تو اس کی اولاد کو حبرون کا شہر ملا اور وہی حبرون کا شہر بعد میں داؤد کا ہو گیا اور وہی وہ شہر یروشلم ہے جہاں یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے. آمین. اس دن خدا کو پسند نہیں ہے. دلیر لوگ خدا کو پسند ہے. میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، آج جب گھروں کے اندر حالات ناساز ہو جاتے ہیں اور ناساز ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے بزدل. کیا ہے؟ سارے بولیے. اور بزدل شخص کا ایمان متزلزل ہوتا ہے. باوجود ان معجزوں کے یہ مجھ پر ایمان نہیں لائے. خدا نے زندگی میں معجزے کے کوئی خاندان یہاں پر نہیں بیٹھا جن کے گھر میں کبھی خدا نے معجزہ نہ کیا، لیکن پھر بھی ہم بے ایمانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. ہائے ہم ٹھنڈے ہیں، ہم بیابان میں مر جاتے، اسی بھوک میں مر جاتے. یہ جگہ سے خدا سانو چک ہی لے جا. نہیں چکے گا تھوڑے کہ چکے گا. اور اس وقت غور کریں جب انہوں نے کہا تھا بیابان میں یشوا اور کالب 2 لوگ اس ملک میں گئے ہیں جو ان کے لوگ تھے، اس جماعت کے جو اس وقت خبر ہوئی دے رہے تھے. سارے کے سارے بیابان میں مر گئے. 23,000 کا ٹولہ ایک دن میں بیابان میں مرا ہے. غور کرو، 23 آدمیاں کورا کرنا اوکھا نہیں تو سوکھنا. ان میں سے ایک بھی نہیں گیا سوائے یشوا کالب کے جو اچھی خبر دیں گے وہ دودھ اور شہد بھی دیتے ہیں. جو اچھی خبر دیں گے، بشارت خوشی کی دیں گے، خدا ان کو دنیا کی نعمتوں سے لبریز کرے گا. آج صبح میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، جب خدا کی باری آتی ہے
تو پسماندہ بزدلی کے فکرات جنم نہ لیں، بلکہ دلیری سے کہ ہاں ہم کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا نے کہا ہے، خدا کے لیے کرنا ہے تو خدا راستے ہموار کر دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔